عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد. یہ علماء کے حصے میں آیا، وہ اولیاء کے حصے میں آیا. سب اس کے بعد پھر یہ قلب کا علم آیا. یہ ایک مخلوق آئی، یا ایک مخلوق ہے، اس کا نام قلب ہے. اگر تو بحثیت میں درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے اچھا، تو قلب سے عبادت کر. اگر تو اگلا درجہ چاہتا ہے تو روح کی عبادت کر. اس سے اگلا چاہتا ہے تو دارالاسلام کی کر. اس سے اگلا چاہتا ہے دارالقرار کی کر. وہ آخری فردوس جو کہتا ہے اس اللہ سے عبادت کر. اس سے تیرا درجہ بڑھے گا نا، ورنہ سارے ایک ہی درجے میں نا. یہ جو تمہارے درجے ہیں نا اندر کے انسانوں کی وجہ سے، پھر ان انسانوں کا تعلق ایک ایک جہان سے اللہ نے رکھا. نفس کا تعلق اس دنیا سے. اب اس نفس میں طاقت ہے، تم رات کو سوتے ہو نا، وہ اس تمہارے جسم سے باہر نکل جاتا ہے. خواب کے ذریعے تم اپنے آپ کو شیطانوں میں گھومتے دیکھتے ہو، آگے پیچھے. وہ تمہارا نفس وہی مخلوق جاتی ہے نا، اس میں شیطانی طاقت ہے نا. پھر دوسری مخلوق اس میں طاقت نہیں ہے، لیکن جب تم اس میں طاقت پہنچاؤ گے نا قلب والی میں، تو پھر یہ بھی خواب میں نکلے گی نا، تو یہ سیدھی ملکوت میں جائے گی. پھر اگر روح کو طاقت پہنچاؤ گے تو وہ یہاں سے نکلی نہ گیا، سیدھی جبروت میں جائے گی نا. تو جبروت میں نمازیں ہوتی ہیں، حضور پاک پڑھاتے ہیں نا، یہ وہاں جا کے نماز پڑھا کرے گی نا. ابھی تو یہ نہیں جا سکتی ہے نا، جب طاقت پکڑے گی پھر جائے گی نا. تو پھر جب اس کو طاقتور کرو گے یہ لاہور میں چلی جائے گی نا. پھر اس دماغ والی کو طاقتور کرو گے یہ وہاں پہنچ جائے گی اللہ کی ذات ہے جہاں. ظاہری جسم سے حضور پاک پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں نا. یہ تمہارے اندر چیزیں ہیں نا، لیکن تم ان کو چھیڑتے ہی نہیں نا. اگر تم نے ان کو نہیں چھیڑا، اور جس کو تم چھیڑے ہو، جس کی پرواہ کرتے ہو، یہ تو آگے جائے گا نہیں. نہ یہ پہلے تھا، یہ جسم پہلے بھی نہیں تھے نا، آگے بھی یہ جسم نہیں ہوگا نا. اگر یہ جسم آگے جائے گا تو اس کو انہیں قبول ہی نہیں کریں گے. یا اللہ ہم ہزاروں سالوں سے انتظار کرے کہ تو بندے بھیجے گا، ہمارے لیے بندے بھیجے گا، یہ کالے پیلے بھیج دیں گے، ہم کیا کریں. وہ علیحدہ جسم بنائے جائیں گے، خوبصورت جسم بنائے جائیں گے، نہ جلیں گے، نہ مریں گے، نہ بڈھے ہوں گے، نہ بیمار ہوں گے. نہیں سمجھے؟ وہ دوسرے جسم بنائے جائیں گے، یہ دوسری قبر میں رہ جائیں گے نا. تم اسی کے پیچھے لگے ہو تو وہ جسم ان تمہارے روحوں کو ملیں گے نا. اب یہ جو نسخہ ہے نا، یہ گنہگار کے لیے بہت بہتر نسخہ ہے. گنہگار کے لیے کس طرح؟ ایک آدمی شراب شروب پیتا ہے، حرام مال کھاتا ہے، اس کے لیے ایک نسخہ بہترین ہے. اب کیا وجہ ہے؟ حدیث میں لکھا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو فائل پہ لکھتے ہیں کرامن کا آدمی. جب فائل پہ لکھتے ہیں تو دل پہ دباکنے لگاتے ہیں. سوچنے کی بات نہیں دیا نا، تو دل کو کالا کیوں کرتا ہے تو؟ اس وجہ سے اگر کسی نبی ولی کو ضرورت پڑی اس کے متعلق، اس کی فائل منگوا کے دیکھ لے گا کہ یہ کیسا تھا، کیا کیا کیا. اگر اللہ کو ضرورت پڑی اس کو دیکھنے کی تو وہ تو فائلوں کو نہیں، وہ اس کا دل دیکھ لے گا کہ کتنا بڑا گنہگار. تو اس گنہگار نے کیا کیا؟ وہ دل کو صاف کرنے والا طریقہ سیکھ لیا. ایک حدیث میں ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے. دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر. اس نے قلبی ذکر سیکھ لیا، اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ کے نور سے اس کا دل صاف. فائل کو نہیں مٹا سکا، وہ تو فرشتوں کے قبضے میں ہے، لیکن اس کا دل تو اس کے اپنے پاس ہے نا. وہ اللہ اللہ سے اس کا دل چمک اٹھا. چمکتے ہوئے ستاروں پہ نظر پڑتی ہے نا جو جاتے ہو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے تو چمکتے ہوئے دلوں پہ اس کی نظر پڑتی ہے نا. اللہ پھر وہ دل چمکتا ہوا دیکھتا، فائل نہیں دیکھتا. دل چمکتا ہوا دل دیکھا، اس پہ مہربان ہو گیا. بس پھر کسی شاعر نے کہا گنہگار پہنچے در پاک پر زیادہ پاسا دیکھتے ہی رہ. یہ کل گنہگار تھا، اس نے دل کو صاف کیا، چمک اٹھا دل، اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو. تو جب یہ اللہ اللہ اندر جاتا ہے نا تو گناہ کو جراثیم باہر آتے ہیں.
اور ایک دن یہ اللہ پورے جسم کو پاک صاف کر دیتا ہے، اور ایک دن یہ اللہ وہ جو اندر کتا نا اس کو بھی انسان بنا دیتا ہے. اگر وہ انسان نہ بنے سرکش ہے تو وہ ختم ہی ہو جاتا ہے. اس وقت انسان ہوتا ہے نا، اس وقت نماز پڑھتا ہے نا تو اس وقت نماز اس کے اندر جاتی ہے، قائم ہوتی ہے. اب تو نماز پڑھتا ہے نا، صرف پڑھتا ہی ہے نا، بار بار پڑھتا ہے. نماز کے وقت تو مومن ہے نا، وہی کاروبار میں ہیرا پھیری، رات کو سو رہا تھا ہیرا پھیری، اس وقت تجھے کون مومن کہے گا؟ لیکن جب تو اندر سے پاک ہوگا، نماز تیرے اترے گی، تو پھر تو نماز پڑھتے وقت بھی مومن، تو کاروبار میں بھی مومن، تو سوتے وقت بھی مومن. اب نماز اندر کیسے اترے گی؟ جب اللہ کا نور اس دل میں آئے گا. بہت سارا نور یہاں جمع ہو جاتا ہے. تمہارا اللہ کے درمیان یہ ایک ٹیلی فون ہے. جس ولی نبی نے رب سے کلام کیا اس دل کے ذریعے کیا. یہ ٹیلی فون ہر کسی کے پاس ہے، لیکن اس کو بجلی چاہیے. جس ٹیلی فون اسی طرح پڑا ہو کیا بیکار ہے، گھماتے رہو نا. اس کو بجلی چاہیے، اس کو بجلی چاہیے، اس کو نور چاہیے. بجلی کی لہریں یہاں سے امریکہ، نور کی لہریں یہاں سے عرش مولا. اس وقت تو بات کرے گا تو وہ بھی عرش پہ، تو نماز پڑھے گا تو وہ بھی اس کے ذریعے عرش پہ جائے گی نا. وہ تو عرش پہ چلے گی، تیرے اندر نماز کیسے ٹھہرے گی؟ جب اس میں نور آ جائے گا تو نور کو نور سے نسبت ہے. پھر جب تو نماز پڑھے گا تو نماز کا بھی نور کے اندر، تو قرآن پڑھے گا تو اس کا بھی نور اس کے اندر. اس وقت نماز قائم ہوگی. اب تیری نماز قائم ہے، اب تو نماز پڑھتا. تو قرآن نے پڑھنے کا نہیں کہا، اس نے قائم کرنے کا کہا. جگہ جگہ یہ لکھا ہوا کہ نماز کو قائم کرو، قائم کرو، قائم کرو. اس کا جو ذکر کرنا چاہتے ہیں طریقہ بتا دیتے ہیں. اگر اپنی قسمت آزمائیں، اگر تندرا سے اللہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا. تو تم نے دعا نہیں دے گے نا، تو وہ جو اندر بندے ڈکے نا وہ تو دعا دے گی نا. بھائی جو آزاد ہوں گے قیدی، وہ دعا تو دے گی نا. اگر کچھ دن نہ ہویا تو جو اللہ کرو گے اس میں ثواب تو مل ہی جائے گا. کیوں جی؟ اور یہ ایسی چیز ہے کہ یقین کرو، یہ دعائی اللہ دی ایسی ہے، اگر قلب نہ بھی چاہے نا تو یہ اپنا اثر ضرور دکھا دیے. کوئی لڑکا سے محلے میں اس نے لڑکی دے گئی تو اسے چکر لگانا شروع کر دے. لڑکی کوئی اللہ والی سے کوئی ذکر کرن والی سے، تو اس نے بلا کے پوچھا تو کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ کہ تیری خاطر. میں نہیں مل سکتی، تو اپنی زندگی برباد کرے. ایک طریقہ ہے کہ تم مسجد بہ جا، اتنے اللہ لگا تو میں گھر والے کہوں گی کوئی اللہ والا ہے، پھر میں نے اجازت مل سکتی ہے. نہیں ملے گی تو طریقہ بھی دس چھڑیا اس نے، جڑا اس نے طریقہ سیکھا سی. تو روٹی میں تمہیں بھیجتی رہا گی. وہ قریبی مسجد جا کے بیٹھ گیا تو اپنے اللہ کو کرنا شروع کر دیا. روٹی کو بھیج دی. 15 دن گزرے تو سوچا کہ جا کے دیکھیے کیا حالت ہے اس کی. گئی نا تو اس نے بلایا، اس نے اوپر دیکھا لڑکی نو تو پھر نظر تھلنا کرے، پھر اللہ کا پھر دوبارہ بلایا تو پوچھتا تو کون ہے؟ کہ میں وہی ہوں جس نے تین اتنے بٹھایا. وہ کہ ہوں تو جا، ہوں میں اللہ لگتا. وہ اللہ اندر وڑ گیا. تو اس اندر اللہ وڑ جائے نا تو ساری بیماریاں کو نجات، سارے گناہ کو خود بخود نجات ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ نہ ہر چیز سے قادر ہے. اس کا طریقہ ہے اس کی اپنے اندر بڑھنا ہے، جذب کرنا ہے. ہوں تھی دیکھے اللہ اللہ کر دیو، کسی محفل جا کے اللہ اللہ کر دیو یا اللہ اللہ گلا سن دیو تو ان کیا فون. لیکن ہر وقت تھی محفل نہیں بیٹھ سکتے نا، ہر وقت گلا نہیں نہ سن سکتے، اس بات بے چینی ہے نا. اللہ 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 حق اللہ اللہ